اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے بڑی اہم ترین اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن جس کا بہت شدت سے انتظار تھا، جس کی وجہ سے پورے ملک کا جو نظام ہے وہ تلپٹ ہو رہا تھا اور سب اس سوچ میں گم تھے کہ اگلے لمحے کیا ہونے جا رہا ہے، وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر تعینات کر دیا ہے۔ جنرل فیض حمید کا دور ختم ہو گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بطور ڈی جی آئی ایس آئی سبکدوش ہو گئے ہیں، اور انہوں نے جیسا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا، انہوں نے پشاور میں کور کمانڈر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا گیا ہے، تعینات کر دیا گیا ہے، باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان تمام تر کوشش کے باوجود نہ تو جنرل فیض حمید کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی برقرار رکھ پائے اور نہ ہی وہ اپنی مرضی کا ڈی جی آئی ایس آئی لگا سکے، اور ہوا وہی جس کا اعلان آئی ایس پی آر کی طرف سے کیا گیا تھا۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے 6 اکتوبر 2021 کو یہ اعلان کیا گیا تھا، جو تقرریوں اور تبادلوں کا اعلان کیا گیا تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا ہے، جبکہ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم جو ہیں انہیں ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا ہے، مگر اس کے بعد سول ملٹری تعلقات میں بگاڑ اور دراڑ دیکھنے کو ملی، مختلف چہمگوئیاں ہوتی رہیں، نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوا وزیر اعظم آفس سے، جس پہ طرح طرح کے افواہیں جو ہیں وہ زیر گردش رہیں۔ لیکن آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وزیر اعظم عمران خان سے 1 to 1 ملاقات ہوئی، اس کے بعد سبکدوش ہونے والے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی اس ملاقات میں شریک ہو گئے، اور اس ملاقات کے کچھ دیر بعد ہی یہ جو نوٹیفیکیشن ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ جو مقدس سرزمین سے واپسی کے بعد نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا ہے وزیر اعظم آفس کی طرف سے، تو کیا وہاں مقدس سرزمین پہ اس طرح کے کوئی اشارے ملے ہیں، کیا وہاں سے کسی قسم کا کوئی مشورہ دیا گیا ہے، یا پھر واپس آنے کے بعد وہ جو لوگ جو مصالحت کرانے کی کوشش کر رہے تھے، جو سمجھوتا کرانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ کامیاب رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں سب کو فیس سیونگ دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات تو ظاہر ہے آنے والے دنوں میں ہی سامنے آئیں گی۔ وزیر اعظم کے سیکرٹری اعظم خان کی طرف سے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا یہ جاری کیا گیا ہے۔ میں پہلے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس نوٹیفیکیشن میں کیا لکھا ہے۔ لکھا گیا ہے: The Prime Minister has seen and approved the appointment of Lieutenant General Nadeem Ahmed Anjum as Director General Inter-Services Intelligence with effect from 20th November 2021 from the panel of officers at para 6 of the summary۔ یعنی اس سے تاثر یہ دیا گیا ہے کہ ایک سمری وزیر اعظم آفس کو بھیجی گئی تھی جس میں مختلف آفسرز کے نام تھے، تو اس میں سے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا نام جو ہے اس کی منظوری وزیر اعظم نے جو ہے وہ دی ہے، اور 20 نومبر سے جو ہے وہ ان کا تقرر کیا گیا ہے بطور ڈی جی آئی ایس آئی۔ اور آگے لکھا ہے جی: The incumbent Director General ISI shall continue to hold charge as the Director General Inter-Services Intelligence till 9th November 2021۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اکتوبر میں جو ہے وہ ذمہ داریاں نہیں سنبھالیں گے، بلکہ 20 نومبر سے بطور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، اور جنرل فیض حمید جو ہیں وہ سبکدوش ہوں گے۔ تو ایک تو میرا خیال ہے یہ فیس سیونگ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ دی گئی ہے، وہ لینے میں کامیاب رہے ہیں کہ جی نام تو وہی جو آپ نے کہا تھا اسی کی ہی منظوری دیتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی تاخیر کر لیتے ہیں تاکہ جو دونوں فریقین ہیں ان کی عزت رہ جائے،
اور ان کو جو ہے وہ فیس سیونگ مل جائے۔ اس سے پہلے بھی جیسے میں نے بتایا کہ 6 اکتوبر کو ISPR کی طرف سے تقرریوں اور تبادلوں کا اعلان کیا گیا تھا، اور اب 26 اکتوبر کو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ یعنی 20 دن جو ہے وہ ایک سنسنی خیز جو ڈرامہ کہیں آپ اسے، سیزن کہیں، فلم کہیں، وہ چلتی رہی ہے، اور خام خواہ سے جو ہے وہ معاملات کو طول دیا گیا ہے۔ اگر پرانی تنخواہ پہ اگر کام کرنا تھا، جیسا کہ سوشل میڈیا پر مختلف جو ہے وہ لطیفے شیئر کیے جا رہے تھے کہ جی 3 نام جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کو بھیجے گئے ہیں، اور وہ 3 نام کیا ہیں جی؟ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، جنرل ندیم انجم اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم۔ تو یہ 3 نام وزیر اعظم کو بھیجے گئے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ یا یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی 2 ویڈیوز بھیجی گئی ہیں اور ساتھ میں ایک نام بھیجا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اس میں سے آپ جس کا چاہیں وہ جو ہے وہ انتخاب کر لیں۔ تو اگر آپ نے وہی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کرنا تھا، ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ موقف تھا کہ پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا اور وزیر اعظم کی جو اتھارٹی ہے اس کو انڈرمائن کیا گیا ہے، اور آپ اس پہ پراپر پروسیجر جو ہے وہ اس کو فالو کرانا چاہتے تھے، تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اس کو ذرا سپیڈ اپ کرتے، تاکہ ملک میں جو افواہیں زیر گردش رہیں اور جس طرح کے حالات نے جو رخ جو ہے وہ اختیار کر لیا، کم از کم اس میں وہ نقصان نہ ہوتا۔ یعنی آپ کا جو نقصان ہے کہ جی آپ ایک پیج پہ تھے، وہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن کم از کم ملک کا، معیشت کا جو ہے اس میں جو نقصان ہوا ہے، جو آپ کی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے، جو غیر یقینی کی صورتحال رہی ہے، وہ کم از کم جو ہے وہ نہ ہوتی۔ بہرحال جس طرح سے پرانی تنخواہ پہ کام کرنے پہ رضامندی ظاہر کی گئی ہے، اور جس طرح سے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے گھوم پھر کے، اسی نام کی جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے جس کا ISPR نے اعلان کیا تھا، تو اس پہ مجھے ایک فلم کا جو منظر ہے وہ یاد آ رہا ہے۔ گینگز آف وسے پور ایک سیزن تھا، شاید آپ نے دیکھا ہو، اس کا پارٹ 1 بھی اور پارٹ 2 بھی۔ تو اس میں نواز الدین صدیقی اور ہما قریشی کے درمیان جو ہے وہ ایک مکالمہ ہوتا ہے، بڑا رومانٹک سا بظاہر سین ہے، لیکن یہ جو ہمارے ملک میں سین ہوا ہے اس سے اس کی بہت مماثلت اور بہت مشابہت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ساتھ آپ کو وہ منظر جو ہے وہ دکھاؤں بھی۔ نواز الدین صدیقی اور ہما قریشی جو ہیں وہ ایک آپ جھیل کہیں یا جو بھی کہیں اس کے کنارے جو ہے وہ بیٹھے ہیں، اور پہلے تو مکالمہ ہوتا ہے، وہ نواز الدین صدیقی کہتا ہے کہ بہت ہرا بھرا ہے، بڑے زو مینی سے جملے جو ہیں ان کا تبادلہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا آگے لے جاتا ہوں، جو جملے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں جو دراصل مشابہت رکھتے ہیں ہمارے اس سین سے، یہ جو 6 اکتوبر کے بعد جو ہے وہ سین کریٹ ہوا ہے۔ تو ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو نواز الدین صدیقی جو ہے وہ ہما قریشی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، تو وہ بڑا اس پہ ایٹیچیوڈ دکھاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کہتی ہے کہ ایسا اچھا تھوڑی لگتا ہے، پرمیشن لینا چاہیے نا، پوچھنا چاہیے۔ اچھا وہ اب نواز الدین صدیقی جو ہے وہ بڑے معصومانہ انداز میں جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ بھائی ہم منع تھوڑی کیے ہیں، پرمیشن لینی چاہیے نا۔ تو وہ دوبارہ جو ہے وہ کہتا ہے، سوری کرتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ سوری کی بات نہیں، ہم غصہ نہیں ہو رہے، ہم منع نہیں کیے، ہاں پوچھ کے ہاتھ رکھیے، ہم منع تھوڑی کیے ہیں۔ سوری غلطی ہو گئی۔ سوری کا بات نہیں ہے، ہم غصہ نہیں ہو رہے، آپ کو پوچھنا چاہیے نا۔ سوری۔ ہاں پوچھ کے رکھیے ہاتھ، کوئی منع تھوڑی ہے، پرمیشن لینی چاہیے۔ پرمیشن لیں گے، ابھی ہاتھ رکھیں گے تو گویا یہاں بھی معاملہ جو ہے وہ صرف اتنا سا تھا کہ بھائی آپ نے جس بندے کو DGI لگانا ہے لگوائیے، اس کا اناؤنسمنٹ آپ نے کرنا ہے کریے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ نے جاری کرنا ہے تو ہم کیے دیتے ہیں، لیکن پرمیشن تو لیجئے نا۔ بندہ وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہمارا استحقاق رہنے دیجئے کہ پرمیشن تو لیجئے، کم از کم اجازت تو لیجئے۔ ہم منع نہیں کر رہے، ہم منع کر بھی نہیں سکتے، ظاہر ہے بندہ وہی لگایا جائے گا جس کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے کہا تھا، جس کا اعلان جو ہے وہ آپ نے کیا تھا، لیکن کم از کم پرمیشن لینی چاہیے۔ تو یہ سارا یہ جو ڈرامہ 20 دن جو جس کا
ہم سامنا جو ہے وہ پورے ملک کو رہا، اس پورے ڈرامے کا، تھرلر سیریز کا جو حاصل حصول ہے وہ محض یہی ایک جملہ ہے کہ پرمیشن لینی چاہیے۔ پرمیشن آپ نے کیوں نہیں لی؟ تو یہ معاملہ جو ہے وہ سارا پرمیشن کا تھا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جانے سے اور وہی بندہ جس کے نام کا اعلان آئی ایس پی آر نے کیا تھا اسی کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دینے سے اب معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ شو میں بتایا تھا کہ حالات کے جبر کے تحت، سیاسی مصلحت کے تحت جو ہے وہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے، وہ کمپرومائز کوئی ہو سکتا ہے، اور وہ کمپرومائز ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے دونوں جو فریقین ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، تو ایک کمپرومائز جو ہے وہ دونوں کے درمیان ہو گیا ہے، ایک سمجھوتا جو ہے وہ طے پا گیا ہے۔ لیکن یہ سمجھوتا، یہ کمپرومائز، یہ صلح، سیز فائر یا جو بھی اسے نام دے لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی ختم ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سب ہنسی خوشی جو ہے وہ رہنے لگیں گے اور دوبارہ سے وہ معاملات پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ پہلے جیسے معاملات کبھی نہیں ہو سکتے۔ وہ جو سیم پیج تھا وہ پھٹ چکا ہے، اور اسے اب اس سمجھوتے کے ذریعے ٹیپ سے لگا کے جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا گوند لگا کے جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ صفحہ اب پھٹ چکا ہے، اور کوئی ہلکا پھلکا جو ہوا کا جھونکا ہے وہ اسے اڑا کے لے جائے گا۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید تفصیلات جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔